بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی عظیم ہستی، ایک ایسے نبی کے بارے میں جنہیں ایک وحیل مچھلی نے نگل لیا۔ آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی تھی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ کیسے رہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس ہستی کے بارے میں جانیں گے جن کا واقعہ قرآن مجید میں حضرت یونس اور تورات میں جنہ کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ میں اشوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے جس کا دارالحکومت اشور تھا۔ اشوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نام کی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اشور کے کسی بادشاہ نے کسی دیوتا کے نام پر نینوا میں ایک مندر رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنانا شروع کر دیں۔ ایک دور ایسا آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت اشوریہ کی عظیم الشان دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے جہاں سے اشوریوں کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اونچے تختوں پر بیٹھ کر بازاروں، گلیوں اور تفریح گاہوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ اشور کے مغربی علاقے میں لہلہاتے کھیت تھے۔ پورا شہر درختوں اور باغات سے سرسبز و شاداب تھا۔ اشوریہ کے لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بھی ماہر تھے، لہٰذا جگہ جگہ انہوں نے سنگ مرمر کی دیواروں پر اپنے دیوتاؤں کے نقش و نگار بنا رکھے تھے۔ مختصر یہ کہ نینوا تہذیب و تمدن کے لحاظ سے نہایت ترقی یافتہ ملک تھا۔ اشودر دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا مانتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1000 کے قریب تھی اور یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس ابن متیٰ تھا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بن یمین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی تو آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ علیہ السلام پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو تورات میں یونان کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے اشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا، اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور اسے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ یونس علیہ السلام نے اس سے ان اسرائیلی قیدیوں کو بھی رہا کرنے کا حکم دیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا۔ نینوا کا بادشاہ آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر شدید غصے میں آ گیا اور آپ کی جان کا دشمن ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نینوا کی عوام کے پاس گئے اور توحید کی دعوت دی، انہیں شرک و بت پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کی دعوت دی، مگر اہل نینوا نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں رہے کہ ان کی قوم کے لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کا انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹے رہے۔ نیز حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دی گئیں کہ اگر آپ نے اشودر دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے 3 دنوں کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور جواب میں کہا ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ آپ علیہ السلام کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو بھی کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا۔
لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں دور اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام رات اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دھواں بادل کی شکل میں بستی والوں کے سر پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب اشوریوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ پس حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا، اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے، تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو گوارا نہ کیا اور انہیں معاف فرما دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہو گیا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو مبنی ہوا کہ اللہ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر آنا، اس طرح چلے آنا پسند نہ آیا، اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہٰذا 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا۔ تو اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ علیہ السلام نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یونس علیہ السلام نے یہ تسبیح کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہیں اور آواز بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ فرمایا، یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ فرشتے نے کہا، یہ وہی یونس ہے جس کی پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے۔ اے اللہ، مصیبت کے وقت تو اس پر رحم کر۔ تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دیں۔ روایتوں کے مطابق یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے پرندے کا
پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے ایک بیل دار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیجی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام درست ہو گئے، صحت یاب ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں پر رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی، اور حضرت یونس علیہ السلام کی باقی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔ اس قصہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے ذمے تو بس پیغام حق پہنچانا ہے اور ہمیں ہر حال میں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا رحیم ہے۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ایسی تمام اچھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔